آج جو یہ فیصلہ نہیں آیا اس پر بھی اب یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عدلیہ میں اب بھی مداخلت ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مداخلت کا تو نہیں پتا کہ آج کے معاملے میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک جو ہے وہ آج اناؤنسمنٹ کے لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جو فیصلہ اور اناؤنس ہونا تھا، اور اس میں جو غیر معمولی صورتحال بنی یہ قدرے حیران کن ہے۔ وہ اس لیے کہ خاور مانیکا صاحب نے ایک درخواست دی کہ جج صاحب آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو جج صاحب نے اس درخواست پر باقاعدہ خاور مانیکا کے وکیل کو بھی سنا اور ان کو سن کر اس پہ فیصلہ کر دیا۔ اور اس فیصلہ کرنے کے بعد وہ جو انہوں نے درخواست مسترد کی تھی، خاور مانیکا کے پاس اگلا فورم اسلام آباد ہائی کورٹ تھا کہ وہاں پہ جاتے کہ مجھے جج پر اعتماد نہیں ہے، تو وہ نہیں گئے، لیکن دوبارہ یہاں پہ آ گئے، دوبارہ نہیں آ سکتے، مطلب قانونی طور پر ان کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ اب وربلی ان کی جانب سے یہ کہنا، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو باتیں خاور مانیکا صاحب نے کی ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے گالم گلوچ بھی ہے اور بڑی ایسی باتیں ہیں، الفاظ ہیں کہ جو مطلب بولے نہیں جا سکتے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو وہ جب اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا تھا تب بھی کی ہیں، اور یہاں پہ بھی انہوں نے جب ابھی لاسٹ ٹائم تقریباً آج سے 3 ہفتے قبل انہوں نے جب اعتراض کیا تھا تو اس وقت بھی یہ باتیں انہوں نے کی، آج پھر انہوں نے وہ باتیں کی۔ تو میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے وکیل کو سنتی عدالت اور عدالت اس کا جو ڈیکورم ہے کورٹ کا اس کو برقرار رکھتی ہے، ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں، اگر وہ بات کر رہے ہیں پیچھے سے ہوٹنگ ہو رہی ہے تو جو غیر جو ضروری افراد سے ان کو باہر نکال دیا جاتا اور عدالت کہتی کہ آپ جی بات کریں آپ۔ پھر یہ ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ کو عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یا آپ بات کریں گے یا آپ کا وکیل بات کرے گا۔ یہ کوئی مطلب وہاں پہ کوئی پنچایت تو ہو نہیں رہی کہ وہ جو اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں۔ اور جو راجہ رضوان عباسی صاحب ان کے وکیل ہیں، وہ ٹرائل میں بھی ان کے وکیل تھے، وہ اپیل میں بھی ان کے وکیل ہیں، آخر میں آ کر جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے وکیل کے ساتھ باہر جائیں، مشورہ کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب تو بڑے شریف آدمی ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا چلا ہے ان کے ساتھ کوئی وکیل آئے ہوئے تھے وہاں پاک پتن سے بھی کوئی 1-2 جو وکلا جو موجود تھے، تو کافی جو ٹینس ماحول تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پرووک بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ عدالت کو پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عدالت کے اندر جو لوگ موجود تھے جب وہ گالیاں نکال رہے تھے اس پہ وہ شیم کے لگا رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو عدالت کا ماحول ٹینس ہو رہا تھا۔ اچھا ثاقب، یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ خاور مانیکا نے ایسی گفتگو اس لیے کی تاکہ جج صاحب کو پریشرائز کر سکیں۔ کیا ایسی چیزوں سے ججز پریشرائز ہوتے ہیں؟ نہیں، پریشرائز تو نہیں کر سکتے، ایسی بات بھی ہے جیسی بھی وہ کر لے، لیکن ایک اثر لیا عدالت نے جس پر انہوں نے کہا اچھا جب ان کی ایک درخواست خارج ہو چکی ہے اور وربلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے، تو اس طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی بھی عدالت کہیں پہ بھی کوئی بھی کمپلیننٹ اٹھ کے آخر میں جب فیصلہ سنانے لگے تو وہ کیس لٹکانے کے لیے عدالت کے سامنے شور مچا دے کہ یہ جو مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور وہ درخواست اس کی پہلے ہی خارج ہو چکی ہو، تو یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول جائے گا۔ فینالٹی کبھی بھی نہیں ملے گی، ہر جگہ یہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اچھا اب ذرا گفتگو کو آگے بڑھائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی، وہ یہ ہے کہ احمد فرحاد کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے۔ یعنی آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو غائب ہوئے تھے وہ دراصل پاکستان کے اندر رائج کسی قانونی نظام کے تحت گرفتار ہیں۔ اب گویا قانونی نظام کے اندر آ گئے تو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے؟ ثاقب پہلے آپ بتائیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پوزیشن لی، اور ظاہر ہے وہ دستوری پوزیشن تھی کہ لوگوں کو غائب نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کیا ایک قانون کی فتح کے طور پہ دیکھیں؟ بالکل قانون کی فتح کے طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ عدالت جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی تھی اور جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان کو جو ہے وہ بلانے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی کاؤنٹر جو ہے وہ بیانیہ آ رہا تھا، تو اس سے ایک محاذرائی کا ماحول بن رہا تھا۔ لیکن عدالت اور میرا خیال ہے قانون کی فتح ہوئی ہے کہ کم سے کم اس بندے کے ویئر اباؤٹس پتہ چل گئے ہیں۔ بے شک
14 مئی کو وہ لاپتہ ہوئے تھے اور آج صبح وہ کہتے ہیں کہ 7 بجے وہ کوہالہ پل کراس کر کے گاؤں جا رہے تھے، پھر وہ دیر کوٹ کا آیا ہے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید مظفر آباد کی پولیس بھی ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور ان کی فیملی کا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی اپنی ریٹ منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. 6 ججز کے خط کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال اور کچھ مقدمات میں خان صاحب کو جس طرح سے ریلیف ملا ہے، توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے اور کچھ مقدمات میں بریت بھی ہوئی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چل سکے گا، ان کے فیصلے جلدی نہیں ہو سکیں گے جس طرح سے رؤف حسن صاحب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو چیز ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو سزائیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اپیلوں میں الٹیمیٹلی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے کہ اب ججز تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے یا عدالتیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گی، لیکن جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس کو لنگر آن کر سکتی ہے، لٹکا سکتی ہے. اور ایسے مطلب ایک تناظر نظر آ رہا ہے جیسے کہ کوئی جو نئے کیسز ہیں یا ان میں گرفتاری ہو جائے یا کسی اور کیس میں جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ان کو سزا ہو جائے، تب تک ان کو یہاں سے باقی جو ان کے اپیلیں ہیں وہاں ان کو ریلیف نہ ملے. ان میں لنگر آن کرنے کے بہت سارے ہلے بہانے ہیں. سائفر کی اگر ہم بات کریں تو سائفر کیس میں وہ بالکل کیس اینڈ پہنچ رہا تھا پچھلے سے پچھلے ویک میں، تو انہوں نے ڈونلڈ لو کا کہا کہ حالانکہ اس سٹیج پر ڈونلڈ لو کے بیان کو شہادت کے طور پر لانے والی بات بنتی ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جی ڈونلڈ لو کو اس کا بیان لانا چاہ رہے ہیں. پھر 1-2 اور سماعتیں پڑ گئیں، پھر 28 فروری کی بھی جو ہے وہ 28 مئی کی چھٹی آ گئی، اس میں کیس نہیں ہوا. اب نیکسٹ ویک پر چلا گیا ہے 28 مئی، تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ویک تک جو ہے کیس چلا گیا. اسی طرح آج کا جو کیس تھا، آج کا کیس دیکھیں کتنا امپورٹنٹ تھا. آج فیصلہ آ جاتا تو اس میں اگر ان کے حق میں آتا تو ان کو ریلیف مل جاتا.